بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن سورہ کہف اگر کوئی شخص 3 بار پڑھ لے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس سے بتانے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سورہ کہف کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں، ان فضیلتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا خصوصیات اور کیا فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں سورہ کہف کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بھی بیان کروں گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور انہی کتابوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہی کہ اگر کوئی شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے۔ پہلی اور آخری آیتیں، اس بات کو غور سے سنیں کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیت کو جو شخص پڑھ لے، اس کے سر سے قدم تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں آیا ہے، تو اگر بہتر ہو، مناسب ہو، وقت ہو تو آپ جمعہ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اگر گنجائش ہے، وقت ہے، تو آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی جگہ پہ یہ صراحت نہیں ملتی کہ جمعہ سے پہلے پڑھیں یا جمعہ کے بعد۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جمعہ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ لیں، یا اگر وقت نہ ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی جمعہ کے دن ہمیں اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ 8 روز تک، یعنی ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے، دجال کے فتنے کے علاوہ اور بھی جتنے بھی فتنے ہیں، ہر فتنے سے وہ بچا رہے گا۔ اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں، بلکہ پوری کی پوری ایک وقت نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ چلیں اس کے بارے میں، سورہ کہف کے بارے میں، سورہ کہف کے شان نزول کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس کے بعد جمعہ کے دن 3 مرتبہ سورہ کہف پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول کیا ہے، نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمی، نضر بن حارث اور
عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا، مدینہ کے جو یہودی علماء تھے ان کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ عالم ہیں تورات، زبور، انجیل کے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا، اس کے بارے میں ان کو جا کر کے بتلاؤ۔ چنانچہ نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط مدینہ کے یہود علماء کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرنا، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، من گھڑت انسان ہے، رسول نہیں ہے۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ ایک تو ان سے ان نوجوان کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، کہ ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، بہت ہی خاص لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو ان سے جا کر کے سوال کرو۔ دوسرا سوال، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق، مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، کہ اس کا کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرے، ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے۔ تو یہ 3 سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے علماء یہود نے نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط کو کہا۔ یہ دونوں مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنایا۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے کہ نہ جبرائیل امین آئے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج اور غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس سورہ میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں آگے ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کروں گا، کل کر لوں گا، سوائے اس کے کہ آپ انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ میں اس کو کر لوں گا۔ یہ ایک تعلیم امت کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں اس کو کر لوں گا یا میں فلاں دن کر لوں گا، بلکہ آپ کہیں انشاءاللہ میں فلاں دن کر لوں گا۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، یعنی اپنے کام کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو ایک تو یہ تعلیم اس صورت میں خصوصی طور پر امت کو دی گئی، اور اس کے بعد جو وہ 3 سوالات تھے اس صورت میں، ان 2 سوال کا جواب یوں دیا گیا کہ ایک تو وہ نوجوان جن کے حال کو دریافت کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا، جو اپنے شہر سے نکل گئے تھے، بتایا گیا کہ ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور اصحاب کہف کا پورا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا،
اور انہی سے منسوب کر کے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا۔ اور دوسرے وہ شخص جو مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ وہ ذوالقرنین ہیں، اور ان کا بھی واقعہ سورت کے اخیر میں مفصل بیان کیا گیا۔ اور جو تیسرا سوال ہے روح کے بارے میں، تو روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مخفی رکھا، اور اس کے بارے میں چند باتیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے علیحدہ بیان کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں ایک تعلق بھی ہے کہ یہ 3 سوالات کا ایک جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تو یہ سورہ کہف کے بارے میں، سورہ کہف کے شان نزول کے بارے میں ہم نے ایک واقعہ بتایا جو بہت ہی دلچسپ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کے جواب بذریعہ وحی دیے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی شخص کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تو چاہے ان کے سامنے میں کچھ بھی ظاہر کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں سوالات کے جوابات دیے، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آئیے اب ہم آپ کو سورہ کہف کو جمعہ کے دن اگر کوئی شخص بعد نماز جمعہ کے 3 بار پڑھتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو، بہت ہی زیادہ قرض ہو گیا ہو، اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، بہت ہی پریشان ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس کو چاہیے کہ بعد نماز جمعہ کے 3 بار سورہ کہف پڑھے۔ یوں تو ایک بار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ کہف پڑھنے کی اتنی فضیلتیں بیان کی، حدیث میں کتنے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ تو یہ فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد یا نماز جمعہ سے قبل سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں۔ تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت میں رکھے گا، لیکن خصوصی طور پر اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، تو نماز جمعہ کے بعد اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کہف کو پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرض کے بوجھ سے سبکدوش کرے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، تاکہ اسی طریقے کی دیگر ویڈیو میں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور خوشی خوشی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرتا رہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔